بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ باتیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3678، ان عروۃ ابن الزبیر قال سألت عبداللہ ابن عمر عن اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا ان ظالمانہ حرکتوں کے بارے میں جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ یہ بیان کرتے ہیں عروہ بن زبیر کہ میں نے عبداللہ بن عمر ان سے کہا کہ ذرا وہ واقعہ بتائیں جو مکہ کے اندر مکہ کے ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا تھا، ستایا تھا، کوئی واقعہ سنائیں۔ ایسے واقعوں سے کیا ہوتا ہے، ان قربانی دینے والوں کے تعلق سے دل میں محبت ہوتی ہے کہ دیکھیے انہوں نے اس لیے اتنی قربانیاں پیش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو داستان بتائے جاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ سیکھیں کہ بھی ہمیں تو بس اب عمل کرنا ہے، اور انہوں نے اس دین کو، اس مذہب کو پہچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ بتائیں جس میں مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا اور ستایا۔ قال، وہ بیان کرتے ہیں یعنی عبداللہ بن عمر، رأیت عقبۃ بن ابی معیط جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، کہ عقبہ بن معیط یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی کیفیت نماز میں ہے، یہ نماز کی کیفیت میں آپ ہیں۔ اور عقبہ بن معیط یہ ظالم لوگوں میں سے تھا، مشرکین میں سے تھا۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو یہ بھاگتا ہوا آیا، اور آپ کے پاس آنے کے بعد کیا کیا، وضع ردان فی عنقہ فخنقہ بہ خنقا شدیدا، تو اس نے اپنی چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور زور سے کھینچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سختی سے پھنس گیا۔ آپ دیکھیں نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں، اور یہ نالائق آیا اور گردن میں چادر ڈال کر وہ کھینچ رہا ہے۔ بھئی مسئلہ کیا، کچھ نہیں، نہ تو اس کا کوئی پیسہ کھائے تھے، نہ اور کوئی مسئلہ تھا، بس ایک ہی تھا کہ یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں، یہ جرم تھا بس، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ان کی یہ حرکتیں انسانیت کے دائرے سے بھی باہر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم 360 کو معبود بتاتے ہو، ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں، بس تمہیں سمجھا رہے ہیں، مان جاؤ تو ٹھیک ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اور ہم کہہ رہے صاحب ایک معبود کی بندگی ہونی چاہیے، حقیقت میں وہی ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ سارے لوگ پیچھے پڑ گئے۔ تو اس نے کیا کیا، گلے میں چادر ڈال کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو کھینچ رہا تھا اور سختی سے پھنس گیا۔ فجاء ابوبکر حتی دفعہ عنہ، چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یا ان کو خبر لگی تو بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ وہی ابوبکر ہیں جن کو رفیق غار کہا جاتا ہے۔ ہر طرح سے قربانی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے دی ہے۔ اور ایسی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ یاد آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ خیر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اس کے بعد اس کو دور کیے، یعنی چھڑائے، گردن سے کپڑے کو نکالا اور اس کو دفع کر کے بھگائے۔ فقال، اور ساتھ میں کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس لیے یہ جرم ہے،
بھائی تم 360 کو معبود مانتے ہو تو تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، جو ہر اعتبار سے غلط ہے، عقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے، دلائل کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا رب اللہ ہے، ہر اعتبار سے صحیح ہے، عقلی طور پر بھی صحیح ہے اور دلائل کے طور پر بھی صحیح ہے۔ تو کہیں اتنا بڑا ان کا جرم ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ اور تم لوگ مارنا چاہتے ہو۔ وَجَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، حالانکہ تمہارے رب کی جانب سے انہوں نے تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آئے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، دلیل ہے ان کے پاس، ثبوت ہے، اور اس کے لیے تم ستائے جا رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں ان قربانیوں پر نگاہ دوڑائیں کہ ایسے یہ مذہب ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیاں اس کے لیے دی گئی ہیں۔ اور دوسری بات دماغ کے اندر رکھیں کہ جب بھی آپ حق کے لیے اٹھیں گے تو آپ آسانی سے چل نہیں پائیں گے۔ انسان بسا اوقات شیطان بن جائے گا۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ شیطان تھے، کیونکہ شیطان کا مشن ہے حق کے راستے میں روڑا ڈالنا، حق والوں کو پریشان کرنا اور حق والوں کے لیے راستے میں روڑا بن جانا، یہ شیطان کا مشن ہے۔ تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ دین کے لیے کھڑے ہوں گے، دین کی باتیں کریں گے، حق بولیں گے، حق کی بات کریں گے، تو آسانی سے آپ لوگوں کے درمیان ہضم نہیں ہوں گے، آپ کی مخالفت ہوگی۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اور دوسری بات، اس حدیث میں بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی نبی کو کی ساتھ ایسا ہو رہا تھا، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کیے اور بھاگتے ہوئے آئے اور دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفع کیا۔ یہ جان پر کھیل کر وہ قربانیاں دیا کرتے تھے، کیوں؟ یہ ایمان کا حصہ تھا کہ بھئی اللہ اس کے رسول سے محبت جو ہو وہ ہر شے سے ہو، یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات، اور پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو کیسے بات بنے گی؟ اس لیے نیکیاں کریں، ایمان مضبوط کریں، ایمان کو بڑھائیں، تب جا کر کے بات بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔